ایسے بیٹا 4-5 پڑھ رہے ہیں اور حافظ زیادہ پڑھ رہے ہیں. پھر حافظ راتوں کو کھڑے ہو کے تراویح سنا رہے ہیں. کتنی ڈھال ہوگی. اثر سے مغرب بیٹھ گئے. کہتے کچھ بھی دن بھر کام میں لگو، اتنا کام کرو جتنا تمہیں کمانا ہے کماؤ، ورنہ کیا کمانا سے، بلکہ آئے نکل جاؤ کماؤ. اثر سے مغرب کتنا وقت ہے؟ 40-50 منٹ. تلاوت، اذکار و دعا، 3 حصے میں تقسیم کر لی. یہ ڈھال بن گئی. عشاء ہوئی، نماز پڑھی، تراویح اس کے ساتھ پڑھی. رات کو موقع مل گیا تہجد پڑھی. اب وہ مساجد میں 12 رکعت کی قیام اللیل اور وہ تو ہو نہیں رہی. اور کسی کو پھر سحری کرے، کسی کو توفیق ہوئی ان کا غلبہ نہیں ہوا، اشراف بھی پڑھی، چاچ بھی پڑھی، سو گئے، کام پہ چلے گئے. اور کام پہ گئے تو رزق حلال، بھائی رشوت بھی نہیں لیں گے اور ملاوٹ بھی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. اتنا ذہن پہ غلبہ رمضان کا ہے کہ سب خوف میں گزارا کہ برائی کے قریب نہیں آنے دیں گے. کس درجے کا مسلمان ہو، کیسا بھی اس کا ایمان ہو، لیکن رمضان میں بہت بڑھ جاتا ہے. یہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں نا، کتنی پریکٹس کرتی ہے. یہ نوتا دبا والے پہاڑ نہیں، جو یوٹیوب جیسے پہاڑ ایک فن ہے، یہ بھی اسپورٹس میں آتا ہے نا، تو وہ چڑھتے ہیں. اور ہم اگر جا کے ان کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو وہ تو ایک تو ہمیں منع کریں گے کہ تم آپ چڑھے نہیں ہو، گر جاؤ گے، رہتا رہتا وہ ہو کے آ جاتے ہیں. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اس بلندی تک ہمیں پہنچاتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، اپنے سہارے کے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو وہ سارا اللہ کی مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. یقین مانے کہ کون سا دن روزے کا ایسا ہوا کہ ظہر میں کسی نے پانی پی لیا ہو، چھپ کے بھی نہیں پیا ہوگا. خواتین ذوف جس کا انتہا درجے کا ہوگا اور ایک مرد بھی ذوف درجے ہو، جب بستر پہ بیٹھا رہا کہ تلاوت کی ہوگی، نماز پڑھی اور روزہ رکھے. اتنے بچے بھائی مسجد میں بھرے پڑے ہیں. بھائی میں تو آتے تھے بچوں کو پکڑا تھا، ہمیں روزہ رکھا فجر میں. ہاں ہم تو جاگے بھی تھے، اور فجر میں ہم نے کیا کہتے ہیں سحری بھی کری اور ہم فجر کے لیے بھری ہے مسجد. مغرب عشاء بھری پڑی ہے. تراویحوں میں رونق ہے. اب گھروں گھر کو اتنے حافظ ہیں ماشاء اللہ، کہ بیٹا والے دادا تب تو گھر میں ایک رونق لگی ہوئی، خواتین ہی پڑھ رہی. تو ہے نا ہماری جیسی بلندی اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، اس بلندی کو سب چھو کے آئے ہوں گے. چھو کے وجہ کہ ایک کی 30 میں نہیں اور 30 کی کئی 100 گنا مل رہی ہے، تو ہو گئے نا حوالے سے زیادہ. تو ہم شکر بھیجے دادا نے کہ ہر مجلس میں، ہر بات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اب یہ شوال کا مہینہ جو شروع ہوا ہے تو اب کب شعبان میں جا کے رکے گا، پھر وہ رمضان آئے گا. زندگی کے کتنے شعبان آئے اور رجب شعبان آئے، اس میں دعائیں ہوئی کہ رمضان تک پہنچا دیں. اس کی کثرت ہوئی، لکھ کے بھی لگا رہے ہیں مساجد میں، واٹس ایپ بھرے پڑے کہ رجب آ گیا، شعبان آ گیا، اس کی دعا مصنون پڑھ لو اور رمضان پہنچ جاؤ. ابھی اس سے ہم گزر گئے ہیں. تو ہر شخص سیراب ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چوٹی تک پہنچا دیا تھا. اب اتر آئے، اب میدان ہے. دادا کہتے تھے اب جو تم نے کرا ہے تو کچھ فیصد تو بالکل صفر نہ ہو جانا. روزہ دیکھے اب نہیں رہتا، ڈھال ختم ہوئی. جو ہم قلعے میں بند ہوئے تھے 30 دن، اس قلعے سے باہر آ گئے. اب میں آج سوچ رہا تھا جمعے کی نماز پہلے کہ بھائی اب تیروں کی برسات ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ اس سے لہو لہان کر دے گی ہمارے روحانیت کو. کیا روزے کی ڈھال تھی، اب روزہ نہیں رہا. نمازوں کی کثرت تھی، نمازیں نہیں تھی 5 وقت پہلے. قرآن کی تلاوت دل سے، اس بات کو ٹٹولے پوچھیں کہ وہ جو کر رہے تھے کثرت سے وہ ہوں گی. چونکہ جو رمضان کے مصروفیات میں شامل تھے وہ ختم ہو گئے، غیر رمضان میں داخل ہو گئے. شیطان کو موقع مل گیا، خود بھی کوئی کم نہیں تھے ہم. سارا قصور شیطان کا ہے اور اپنا نفس، اور ہم کہاں جائیں. ادھر رمضان کی بھی خبر، ادھر اخلاق کے بھی ہو گئے جو دل نرم تھے. اب پھر وہی پتہ چلا کہ دکان بڑے غصہ کر رہے ہیں، کوئی راستے مل گیا، کوئی طرح سے گاڑی لگ گئی اور کسی نے گاڑی غلط کھڑی کر دی تو اس سے الفاظ بھی سخت نکل رہے ہیں جو کہ نرم ہوئے تھے. اور پھر غصہ نہیں جاتا تو وہ غصے میں بھی
چاہے وہ گھر والوں میں کریں، باہر کریں، ماتحتوں میں کریں، پڑوسیوں میں کریں، ذرا سی آواز اونچی ہوگی کسی ہوگی، ارے بھائی کیا کریں، ہارن بجا رہے ہیں، ان کا ہارن نکل، ایک صاحب نے دفعہ ہارن بجائے، وہ گھر سے باہر نکل آیا کہ ان کو ہارن نکل رہا، ایک گتم ہو گیا، بچانا مشکل ہو گیا. یہ رمضان ختم ہوتے ہی ہوا تو ابھی تو بہت اچھے تھے بھیا، تو ہم تو بڑے اچھے تھے، اور وہ لیکن 2 دن میں مزاج بگڑ گیا. تو وہ پھر چاروں طرف سے ہمارے پہ تیروں کی بارش ہوئی، نہ وہ اب زخم نظر آ رہے ہیں نہ نظر آئیں گے سارے میں، لیکن انہوں نے ہمیں زخمی کر دیا، کمزور کر دیا، مزمل کر دیا، ایسا ہو کر دیا کہ ہم کہیں کس قابل نہیں رہے. اب اتنے قابل تو بنے تھے، ابھی تو رمضان گزرے دیر نہیں ہوئی، سب آزاد ہو گئے. ابھی تو طے کرے کہ بھائی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، باتوں میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، امانت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک کہ رمضان جب ہوا تھا، چاند ہوا تھا، تو سب نے میسج کرنا شروع کر دیے تھے کہ بھی کہاں سونا معاف کرنا. کتنے میسج آئے ہوں گے، سب نے معاف بھی کرتے تھے، ضرورت دل نرم ہو گئے تھے. بھائی آج سے جتنی آپ سے باتیں ہوئی تھیں، جتنے خود اخلاقیاں ہوئی تھیں، جتنے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی سب معاف کر دیں. تو عید ہوتی، تو عید کی نماز پڑھنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت جو شکرانے کے پڑھنے تھے وہ پڑھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی. تو وہ کہے کہ وہ روایت ہے، اس پہ بھی ہم غور نہیں کر رہے. گلے ملنا اتنی عیدگاہ میں کہ وہ 1 گھنٹہ اس میں لگ گیا کہ پہلے والوں سے عید ملتے ملتے. تو عید کی اس 2 رکعت پڑھی، اس کی مبارکباد ہے. اللہ نے 2 تہوار کی تمہیں انعام دیا کہ تم نے یہ رمضان گزارے اور تم گلے لکھے اور مبارکبادیں، کیونکہ 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تم اس کی اب خوشیاں مناؤ. 3 دن لیکن آزاد ایسے نہ ہو جانا کہ تم نمازوں کو نہ آنا اور اس دن تلاوت نہ کرنا، کہ سب کی چھٹی ہو جائے گی. کام کی چھٹی تھی کہ 3 دن دواخانہ نہیں جانا، دفتر نہیں جانا، نمازیں ویسی پابندی سے پڑھنا، قرآن کی تلاوت. اب سب کمزور ہوتے ہوتے کمی کی طرف چلے گئے اور اپنے مشاغل میں لگ گئے.